نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ وانہ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان متفق علیہ۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک روایت کو پڑھا ہے جس کے ظاہری الفاظ میں مردوں کے جوتیوں کی آواز آہٹ سننے کا تذکرہ ہے، اور اس دلیل کو لے کر ہمارے فریق مخالف فریق ثانی نے اپنے عقیدہ کی بنیاد رکھی ہے اور اس سے مردوں کے سننے کا نظریہ بنا رکھا ہے۔ آج کی نشست میں اس روایت کے متعلق چند معروضات مدلل طریقہ سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے۔ اس کے بعد انصاف والی بات اور انصاف والا تقاضا آپ پہ چھوڑا جائے گا کہ آپ اس وائس کو سننے کے بعد اس روایت کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ آپ کے انصاف پر منحصر ہوگا۔ سب سے پہلی بات اس روایت کے متعلق کہ یہ روایت کہتی ہے کہ جو قبر میں مردہ پڑا ہے وہ جوتیوں کی آہٹ آواز سنتا ہے، جبکہ سورۃ الفاطر 22ویں پارے میں آیت نمبر بھی 22 ہے، اس میں واضح طور پر موجود ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ جو من فی القبور ہے، جو قبروں میں پڑے ہیں، ان کو محبوب پیغمبر آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ اب یہ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے، جو من فی القبور ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، وہ نہیں سنتے، بلکہ محبوب پیغمبر آپ بھی سنانا چاہیں تو سنا نہیں سکتے۔ اور روایت کہتی ہے کہ نہیں وہ تو جوتیوں کی آہٹ سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش اول یہ ہوگی کہ اب قرآن کریم کی آیت نافذ العمل ہوگی یا روایت نافذ العمل ہوگی۔ دوسری بات اسی سے متعلقہ یہ ہے کہ قرآن کہے کہ من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہیں وہ نہیں سنتے، اور روایت کہے جوتیوں کی آہٹ آواز سن لیتے ہیں، تو دست بستہ گزارش ہے کہ کیا یہ قرآن کی آیت اور روایت آپس میں ٹکرا نہیں رہے، اور کیا یہ واضح مطلب نہیں نکل رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن مجید کی واضح مخالفت کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ آپ کو تو حکم ہے اتبع ما یوحی الیک، میرے پیغمبر آپ نے وحی کی اتباع کرنی ہے، جو قرآن میں کہا گیا، جو قرآن میں عقیدہ بتا دیا گیا، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے قرع نعال والی، یہی روایت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں ایک راوی ہے عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ۔ یہی راوی ابن ماجہ کی ایک روایت میں کھڑا ہے جو کہتا ہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا تھا، بکری کھا گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک ہی آدمی ہے جو ادھر کہتا ہے مردہ جوتیوں کی آہٹ آواز سن لیتا ہے، ابن ماجہ میں یہی کہتا ہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ اب انصاف یہ ہے، اور سامعین میں سے میں منصف مزاج آدمی سے اسی انصاف کی توقع رکھوں گا کہ یا تو اس راوی کی دونوں باتوں کو تسلیم کیا جائے کہ مردہ جوتیوں کی آواز سن لیتا ہے اور یہ قرآن بھی اصلی نہیں، لیکن یہ انصاف والی بات نہیں ہے کہ اس کی ابن ماجہ والی بات کو تو رد کر دیا جائے، نہ مانا جائے، اور بخاری مسلم والی روایت آئے تو بندہ کہے چونکہ یہ بخاری مسلم میں ہے لہٰذا اس کی اس روایت کو مان لیا جائے گا کہ مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ یا تو اس کی دونوں باتوں کو چھوڑ دیا جائے،
کہ نہ مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی چھوڑ دیا جائے کہ اس کے مطابق قرآن اصلی نہیں ہے، قرآن کے کچھ اوراق، کچھ صفحات، کچھ پارے ضائع ہو گئے تھے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر انصاف بھی یہی ہے کہ یا اس کی دونوں باتوں کو مان لیا جائے، یہ نہیں ہے کہ ایک کو مان لیا جائے دوسری کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ دوغلا پن، دو رنگی، یہ قرین انصاف کے خلاف ہے۔ اب تیسری بات کہ قطع نظر اس بات سے کہ اس روایت میں یہ راوی موجود ہے، اس روایت کی ذرا حیثیت تو دیکھیں۔ یہ روایت زیادہ سے زیادہ خبر واحد درجہ کی ہے، اور تمام احناف کی اصول کی کتب میں یہ اصول لکھا ہے کہ قرآن کریم پر خبر واحد کے ذریعے، روایت کے ذریعے، اگرچہ اس کے تمام راوی ثقہ ہی کیوں نہ ہوں، زیادتی اور تخصیص جائز نہیں ہے۔ اس لیے خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی آیت قطعی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا ہی فیصلہ ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، قطعی شے کے مقابلہ میں ظنی شے ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے قرآن کریم کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہوئے لے لیا جائے گا، اور منفی القبور وہ دنیا والوں کی نہ کلام سن سکتے ہیں، نہ سلام سن سکتے ہیں، نہ پیغام سن سکتے ہیں، اور نہ جوتیوں کی آواز اور آہٹ کو سن سکتے ہیں۔ یہ نظریہ رکھنا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ اور مسئلہ ہے۔ اس میں تاویل کی گنجائش ہے کہ روایت میں تاویل کی جائے اور قرآن کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ رہی بات خبر واحد درجہ والی روایت کی، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اہل اصول کا کہ اس کا ایک ایسا معنی بیان کیا جائے جو قرآن کے موافق ہو، مخالف نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت اپنی جگہ پر رہے گی، اور جو خبر واحد ہے اس میں تاویل کریں، ایسی تاویل، ایسا معنی کریں جو قرآن کے معنی اور مفہوم کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر اس کا ایسا معنی ہو سکتا ہے تو فابہا، وگرنہ فردوہ، اس روایت کو رد کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی اصول ہے اہل اصول کا، اور کتاب اللہ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اس کو اپنے اصل مقام پہ رکھا جائے گا۔ اور یہی تاویل والی بات، اسی پر علامہ گنگوئی رحمہ اللہ نے تاویل کی ہے کہ یہ کنایہ ہے سرعت اتیان ملائکہ سے، کہ مردہ جوتیوں کی آواز سن لیتا ہے۔ یہ حقیقت مراد نہیں ہے، بلکہ کنایہ ہے سرعت اتیان ملائکہ سے۔ اور علامہ گنگوئی کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے اس کی تاویلیں کی ہیں، لیکن ہمارا جو بنیادی نظریہ ہے وہ تاویلات پر نہیں بلکہ قرآن کی آیت پر ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ محبوب پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب جوتیوں کی آواز سننا، آہٹ سننا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ آپ کلام بھی نہیں سن سکتے ہیں، سلام بھی نہیں سن سکتے ہیں، پیغام بھی نہیں سن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس روایت کے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔